الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح القرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدى آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 10 مارچ 2000 عیسوی ہم یہاں فرید قصر چکوال کے مضافات میں پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. گزشتہ سال بھی اسی حوالہ سے مجھے آپ دوستوں کی ملاقات کی خوشی نصیب ہوئی تھی کہ اس سال بھی احباب کے اصرار اور تقاضے پر رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ میں آپ کے یہاں حاضر ہونے میں کامیاب ہو سکا. آپ حضرات نے جس اخلاص اور محبت کے ساتھ ہمیں خوش آمدید کہا، ہماری عزت افزائی فرمائی، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. تاہم آج ایک ہمارا دوست نظر نہیں آ رہا. وہ چہرہ جہاں بھی ہوتا تھا بڑا نمایاں اور
متعارف چہرہ تھا. ہمارے مجاہد بھائی نہیں ہیں آج. تاہم یہ جسمانی جدائی ہے, روحانی نہیں ہے. یہ موت جو ہے, موت مٹ جانے کا نام نہیں, رخ بدلنے کا نام ہے. انسان چھوٹا سا ایک پیریڈ لے کے اس دنیا میں بھیجا گیا. لنبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے دیکھنا چاہا کہ کون وفا کرتا ہے اور کون بے وفائی کرتا ہے. تو اللہ نے انسان کے لیے ایک گھر بنایا, یہ 5-6 فٹ کا. اس گھر میں اللہ نے انسان کو منتقل کیا. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی. جو اس کا تسویہ ہے, اس کو اللہ نے مٹی سے بنایا. من صلصال کالفخار من طین, مٹی سے بنایا. اور اس کے اندر پھر اللہ نے اپنی روح پھونکی. نفخ فیہ من روحی, نفخ فیہ من روحی. اسی کو اقبال کہتا ہے تیرا جوہر ہے نوری, پاک ہے تو. مگر کیا کہوں, ہم جو کھو گئے بیت الخلاء میں, باتھ روم اور ڈائننگ روم میں, کیا کروں میں, کیا کہوں. انسان بھی انسان سے آگاہ نہیں ہے. ہم تو حیوانی زندگی میں مست ہیں. ابھی تک ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمارے آنگن میں بندھے ہوئے مویشیوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے. وہ بھی کھا پی رہے ہیں, ہم بھی کھا پی رہے ہیں. وہ بھی جاگتے سوتے ہیں, ہم بھی جاگتے سوتے ہیں. وہ بھی جیتے مرتے ہیں, ہم بھی جیتے مرتے ہیں. ابھی تک ہم انسان ہونے کے باوجود انسان سے آگاہ نہیں ہیں. تیرا جوہر ہے نوری, پاک ہے تو. فروغ دیدائے افلاک ہے تو. فروغ دیدائے افلاک ہے تو. تیرا سید زبوں افرشتہ و حور, تیرا سید زبوں افرشتہ و حور, کہ شاہین شہ لولاک ہے تو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس مکان میں انسان کو کچھ دنوں کے لیے بھیجا گیا. یہ پہلے اس مکان میں نہ تھا, تو کہاں تھا؟ عالم ارواح میں. الحمدللہ آپ تو مجھ سے بھی زیادہ باخبر ہیں. یہ تو آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے مجھے یہاں بٹھا دیا اور آپ طالب علموں کی جگہ بیٹھ گئے. میں آپ سے زیادہ شناسا نہیں ہوں. اللہ نے آپ کو بھی بہت کچھ عطا فرمایا ہے. تو بھئی انسان اس مکان میں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ عالم ارواح میں تھا. وہیں وعدہ ہوا تھا الستو بربکم, اور وہیں آپ نے وعدہ کیا تھا بلا ہم تیرے وفادار رہیں گے. اب اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا عالم ارواح سے. یہ جہاں آیا اور اس مرحلے کو پورا کرنے کے بعد یہ چلا جاتا ہے. کہاں؟ عالم برزخ سے ہوتا ہوا. وہ ایڈھاک سٹے ہے, ناٹ پرماننٹ, ایڈھاک سٹے ہے. عالم برزخ سے ہوتا ہوا عالم آخرت, وہ پرماننٹ ٹارگٹ ہے. تو یہ مر جانا جو ہے گھر جانا ہے, مر جانا گھر جانا ہے, مٹ جانا نہیں ہے. ہمارے بڑے خوبصورت ایک اللہ والے تھے, مرزا مظہر علی جان جانان رحمت اللہ علیہ, بڑے خوبصورت اللہ والے تھے. شعر لکھا ڈائری میں, فرمایا جب میرے اوپر موت آئے تو پھر پڑھنا. موت آئی, لوگوں نے ڈائری اٹھائی, لکھا تھا لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا, لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا, در حقیقت مظہر اپنے گھر گیا. تو یہ مرنا مٹنا نہیں ہے, گھر جانا ہے. تو ہمارے مجاہد بھائی اپنے گھر چلے گئے. ان کو ہم سے اچھا دوست مل گیا, ان کو ہم سے اچھا دوست مل گیا. پچھلے دنوں وہاں تھا محرم خان میں ملاقات ہوئی تھی, تھا بہادر خان میں. ہاں, بہادروں کی ملاقات بہادر خان میں.
تو وہاں آئے، کہنے لگے شاہ صاحب آپ نے ہمیں بلانا نہیں ہے، آپ نے فرید قصر ضرور آنا ہے، اور یہ بھی دعا کرنی ہے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں، مجھے مہلت مل جائے کہ میں اس مرتبہ کے جلسے میں شریک ہو جاؤں۔ تو ان کے انداز سے مجھے پتہ چل رہا تھا کہ تیاری کیے ہوئے ہیں اور اپنے ارحم الراحمین پیار کرنے والے، سب سے زیادہ پیار کرنے والے دوست کے پاس چلے گئے۔ ایک ماں کا بچہ گم ہو گیا تھا، بچہ گم ہو گیا تو بیچاری پاگل ہو گئی بچے کی تلاش میں، جو بھی بچہ ملتا اسے اٹھا لیتی، میرا بچہ، اسے چونتی، لیکن غور سے دیکھتی تو وہ تو اس کا نہیں ہوتا، چھوڑ دیتی۔ پھر کوئی بھی بچہ ملتا اسے اٹھا لیتی، میرا بچہ، اسے چونتی، پھر اسے اتار دیتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، فرمایا اگر اس خاتون کو اپنا بچہ مل جائے تو کیا یہ اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ لوگوں نے کہا کیسے ڈال دے گی؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ خاتون کھویا ہوا بچہ آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرے گی نا، اللہ اپنے گناہگار بندے جو بھٹک گئے ہیں، کھو گئے ہیں، ان کو اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے آگ میں ڈال دے گا؟ الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، الموت ان الموت الذی تفرون منہ، موت جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو، بچنا چاہتے ہو، تم اس سے بچنا چاہتے ہو، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، تم اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہو، وہ تم سے ملنے کے لیے بھاگ رہی ہے، فإنہ ملاقیکم، نہیں بچ سکو گے، ملاقات ہو جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی، کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکے گا، کوئی دوائی نہیں بچا سکے گی، فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے ملے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر وہ تمہیں اس دکھ بھری دنیا سے اٹھا کر ارحم الراحمین کے پاس، تمہارے دوست کے پاس لے جائے گی۔ تو بھئی اللہ کے پاس جانے میں آپ کو خوشی ہے یا دکھ ہے؟ ان کو خوشی ہے جنہوں نے وفا کی ہے، دوست کے پاس جاتے ہوئے تو خوش ہی ہوتا ہے نا انسان، اور جن سے وفا نہیں ہو سکی، جنہوں نے سب کچھ اس دنیا کو سمجھ لیا، اسی کے ساتھ دل لگا بیٹھے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ آج کی گفتگو ہی اسی پہ ہے، آج کی گفتگو ہم اسی پہ کریں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا قل، اعلان کر دیجئے میرے محبوب کہ اے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نسخہ شفا آیا ہے، ایک خوبصورت کہانی، ایک خوبصورت نصیحت، ایک دل میں اتر جانے والی نصیحت آئی ہے، موعظۃ من ربکم، وہ تمہاری آنکھیں کھول دے گی، تمہیں خواب غفلت سے جگا دے گی، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دل کی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہاں مطلقاً کہا گیا کہ قرآن کو ہم نے شفا بنایا، مطلقاً، اور یہاں کیا کہا گیا؟ یہاں کہا گیا کہ شفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ مجھ سے مغرب میں، یورپ میں ایک ڈاکٹر نے پوچھا کہ ہیپی نیوز، بڑی اچھی بات ہے، قرآن میں بھی کوئی دل کی بیماری کا فارمولہ ہے؟ میں نے کہا ہے، پلیز بتائیے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ میں کوئی ٹیبلٹ بتاؤں گا، میں کوئی کیپسول بتاؤں گا، یا میں کوئی لیکوڈ بتاؤں گا، یا کوئی انجیکشن بتاؤں گا۔
وہ اس انتظار میں ہے کہ قرآن کے پاس کیا فارمولہ ہے. میں نے کہا پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دل کس کا ہے. یہ آپ نے یہاں لگا کر کون سی مہربانی کی ہے بھائی؟ نہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کی یہ جگہ تو نہیں ہے، اس کی جگہ تو ادھر ہے. پہلے یہ معلوم کر لیں کہ دل کس کا ہے. حیوان کا دل ہے یا انسان کا دل ہے؟ حیوان کا دل اس وقت بیمار ہوتا ہے جب خون کی سپلائی بند ہو جائے. رگوں میں جو خون دوڑتا ہے اس میں جب کولسٹرول کے ذرات پیدا ہو جاتے ہیں، چربی کے ذرات، فیٹس پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی سرکولیشن متاثر ہوتی ہے، اس کی روانی میں فرق آتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ہارٹ پرابلم ہو گیا ہے، کہ اس کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ ٹھیک نہیں رہا، اس میں کولسٹرول پیدا ہو گیا، فیٹس پیدا ہو. یہ حیوان کا دل ہے. پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب وہ اور گاڑھا ہو جاتا ہے، اس میں بلاکیج آ جاتی ہے، وہ رکتا ہے تو اٹیک ہو جاتا ہے، اور پھر ول بی ایکسپائر، ول بی فنش. میں نے کہا یہ انسان کا دل ہے، اس کی بیماری آپ کے یہ حیوان کا دل ہے، اس بیماری کا علاج آپ کے پاس ہے. اور ایک انسان کا دل ہے. انسان کا دل وہ ہے کہ جس میں اللہ کے بجائے مخلوق کی محبت پیدا ہو جائے، جس میں اللہ کے بجائے دنیا کی محبت آ جائے، اس وقت وہ دل بیمار ہوتا ہے. اور اس بیماری کا علاج محمد عربی لے کے آئے ہیں، اور میرے آقا انسانی قلوب کے عالمی سرجن ہیں. انسانی قلوب کے عالمی صرف سرجن نہ، عالمی سرجن ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیوانوں کے دلوں کا علاج نہیں کرتے، وہ آپ کرتے ہیں. بائی پاس کرتے ہیں، کولسٹرول کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیبلٹس دیتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، لیکوڈ پلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اس نے کہا پھر اس دل کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میں بتاتا ہوں، پلیز اب آپ کو تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا. جرمنی کا ایک ڈاکٹر کوپن ہیگن سے بتا رہا تھا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا. کہنے لگا ایک دن میرے کلینک میں، میرے دواخانے میں 10-12 آدمی اکٹھے آ گئے. میں سمجھا تھوک میں مریض آ گئے ہیں، ایک دو نہیں آیا، 10-12 پیشنٹس آ گئے ہیں. تو پہلے سے موجود جو مریض تھے میں نے ان سے جب فراغت حاصل کی تو میں نے ان کی طرف دیکھا. بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ مریض نہیں تھے، یہ مولانا محمد الیاس کے تبلیغی مجاہدین تھے، مبلغین تھے. یہ ہمارے تبلیغی دوست تھے. ان کے امیر صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم الحمدللہ ٹھیک ہیں، ہم آپ کا علاج کرنے آئے. اس نے کہا کہ میں تو بالکل فٹ ہوں، میں تو بیمار نہیں ہوں. امیر صاحب نے کہا ہم آپ کے دل کا علاج کرنے آئے. وہ اور گھبرا گیا. اور مائی ہارٹ بالکل ٹھیک ہے، میرا دل تو کوئی پرابلم نہیں ہے. امیر صاحب نے کہا آپ کا دل مطمئن نہیں رہتا، ہم آپ کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کرنے آئے. کہتے او مائی گاڈ، ریئلی یہ تو تم نے ٹھیک کہا ہے کہ میرا دل مطمئن نہیں رہتا. میرے پاس ساری سہولتیں ہیں. جدید دور نے انسان کو جو سہولتیں دی ہیں وہ سب فیسلٹیز میرے پاس ہیں. بہترین گھر ہے، نئے ماڈل کی کاریں ہیں، بہت بڑا بیلنس رکھتا ہوں، بینک بیلنس رکھتا ہوں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، ساری سہولتیں میرے پاس ہیں. لیکن جب میں رات کو بیڈ پہ لیٹتا ہوں تو نیند نہیں آتی،
پہلے خواب آور گولیوں کا سہارا لیتا تھا، اب وہ کم وقت بھی کام نہیں کرتی، یہ رات بھر تڑپتا رہتا ہوں۔ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ امیر صاحب نے فرمایا ہمیں ایسے پتہ چل گیا کہ ہم نے آپ کو جب دیکھا کہ ماشاءاللہ دولت کی فراوانی ہے، بہت کچھ ہے آپ کے پاس، پھر ہم نے آپ کا چہرہ پڑھا تو اندازہ ہو گیا کہ آپ اوپر اوپر سے تو ٹھیک ہیں، اپنی باطنی زندگی میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ہم آپ کو اطمینان اور سکون کا راستہ دکھا دیں۔ اچھا، تو آپ کے پاس کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا علاج بعد میں، تشخیص پہلے۔ آپ اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہیں پہلے یا ان کی بیماری سمجھتے ہیں؟ اس نے کہا نا میں تو بیماری سمجھتا ہوں، کسی کو اسٹیتھوسکوپ لگاتا ہوں، کسی کا ECG کرتا ہوں، کسی کا نکالتا ہوں اپنا ایکس رے کرتا ہوں، پہلے تو تشخیص کرتا ہوں کہ بھئی اس کو تکلیف کیا ہے۔ تو ایک دوست کے پاس انگلش ترجمے والا قرآن تھا، اس نے نکالا اور سامنے رکھ دیا کہ پہلے تشخیص ہو جائے۔ ہمارے پاس یہ آلہ ہے، آپ کے پاس اسٹیتھوسکوپ ہے، آپ کے پاس ECG کی مشینیں ہیں، آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ آلہ ہے، دیکھیں ہم ذرا کہ تشخیص کر لیں کہ آپ کو تکلیف کیا ہے۔ قرآن کو کھولا، قرآن پاک نے فرمایا الہاکم التکاثر۔ اب میں بات تو اس کی بتا رہا ہوں، اگر اللہ توفیق دے تو اس آئینے میں ذرا ہم اپنی شکل بھی دیکھ لیں۔ آئینہ سامنے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دولت اکٹھی کرنے کے جنون میں، دولت اکٹھی کرنے کی ہوس نے تمہیں تباہ کر دیا، تمہیں ہلاکت کے کنارے پہ پہنچا دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر کی دیواروں سے جا ٹکراؤ گے۔ اس جہنم کو دنیا کی کوئی شے نہیں بھر سکتی، قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ سچ تمہیں معلوم ہونے والا ہے، بہت جلد یہ سچ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دولت سے سکون نہیں ملے گا، سکون کا راستہ کوئی اور۔ پھر ایک اور جگہ کھولی، قرآن پاک نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ وہ مارا گیا، وہ بدنصیب مارا گیا جس نے دولت کو ہمیشہ کا ساتھی اور دوست سمجھ لیا، اسے گن گن کر اکٹھا کیا۔ دولت اور ہمیشہ کا ساتھی، کبھی اس سے پوچھئے تو صحیح، میلا ہو گیا بیچارہ، اس سے پوچھئے تو صحیح کہاں سے ہو کے آئے ہو، کتنے ہاتھوں سے گزرے ہو، کس نے تمہیں اٹھایا اپنا بنایا پھر نکال کے پھینکا، پھر اس نے اپنا بنایا اٹھا کے پھینکا، پھر اس نے اپنا بنایا اٹھا کے پھینکا، آج آپ کے پاس ہے پتہ نہیں کتنی دیر کے لیے، پھر اگلی جیب کے لیے روانہ ہو جا، اس نے بھی کسی سے وفا کی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ بے وفا ہے بھائی، یہ نہیں کسی کے پاس رہتا، یہ تو چند روز کے لیے آتا ہے، پھر اپنی اگلی منزل کو روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کو دوست سمجھ لیا، گن گن کے اکٹھا کیا۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک کے 10 کیجئے۔ آیا ملک الموت، بولا جان دو بس کیجئے۔ آیا ملک الموت،
بولا جان دو، بس کیجئے. وہ کسی کی حضرت اسرائیل سے دوستی ہو گئی، آپ پسند کریں گے؟ سیدنا اسرائیل علیہ السلام سے دوستی ہو گئی تو بس ہو گئی. کچھ ہوتے ہیں نا ایسے بھی. اسرائیل نوری وہ کہنے لگا بھئی تو میرا دوست ہے مگر میں تیری کیا خدمت کروں، تو خاکی میں نوری. اس نے کہا بس اور تو کوئی نہیں، نہ تو مجھے لنچ دے سکتا ہے، نہ ڈنر، نہ کوئی بریک فاسٹ کی بات ہے، نہ کوئی کولڈ ڈرنکس کی بات ہے، نہ کوئی. بس تو اتنی مہربانی کر کہ جب موت آئے نا ذرا مجھے پہلے تھوڑا سا انڈیکیشن دے دینا، مجھے تھوڑا سا انڈیکیٹ کر دینا. اس نے کہا یہ تو قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے، میں تو پابند ہوں اور جس کے قانون کا پابند ہوں وہاں گنجائش ہی نہیں ہے. چلو پھر بھی دیکھوں گا تیرے خیالات کی، میں کچھ کوشش کروں گا کہ پذیرائی ہو جائے. کچھ دن گزرے، ایک آدمی ادھر فوت ہو گیا، ایک آدمی ادھر فوت ہو گیا، ایک سامنے سے فوت ہو گیا، ایک ادھر سے فوت ہو گیا، 4-5 جنازے اٹھے. ایک دن اسرائیل علیہ السلام آ گئے اپنے دوست کے پاس. چلو بھائی دوست، آج آپ کا دن ہے، آپ کی روانگی کا وقت ہے. اور اس نے کہا میری موت کا وقت؟ ہاں آپ کی موت کا وقت ہے. یہ تو پھر تیز کیا آپ نے، مجھے بتایا نہیں. آپ نے تو کہا تھا کہ کوشش کروں گا. اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں نے پوری کوشش کی ہے بھائی. یہ ادھر سے جنازہ اٹھا، ادھر سے جنازہ اٹھا، سامنے سے جنازہ اٹھا، پیچھے سے جنازہ اٹھا، تیرے ارد گرد محلے سے 4-5 جنازے اٹھے ہیں، اب بھی تجھے پتہ نہیں چلا. میری اطلاع اسی طرح ہوتی ہے، میں کوئی انویٹیشن کارڈ بھیجتا ہوں، میری انڈیکیشن اسی طرح ہوا کرتی ہے، میری اطلاع اسی طرح ہوا کرتی ہے، میں کوئی کارڈ پرنٹ کر کے نہیں بھیجا کرتا ہوں. تو میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، سکون کا راستہ یہ نہیں ہے، اطمینان کا راستہ یہ نہیں ہے. دولت جتنی زیادہ جمع ہو جائے گی آپ کی بے چینی اسی قدر زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا یہ کم ہوگا سکون زیادہ ہوگا. وہ کسی نے کہا نا لنگ کے زیر لنگ کے بالا، نہ ہمیں دست نہ ہمیں کالا، بس ای قدر بس جمالی رہا عاشق رند لا ابالی رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف ایک مٹی کا پیالہ ہوتا تھا، اسی میں کھانا بھی کھا لیتے تھے، اسی سے پانی بھی پی لیتے تھے، اسی سے وضو بھی بنا لیتے تھے. ایک دن دیکھا کہ ایک شخص دریا کے کنارے یوں پانی پی رہا ہے ہاتھوں سے. فرمانے لگے ہاں پانی تو یوں بھی پیا جاتا ہے، میں تو پیالہ رکھے ہوئے ہوں، سرمایہ دار ہوں. اٹھا کے پھینکا، اسے بھی توڑ دیا کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. فرمایا اس سے سکون نہیں ملے گا. تو یہ ہے تیری تشخیص کہ تو نے اطمینان اور سکون کے لیے دنیا کو دوست بنایا. تیرا خیال یہ تھا کہ دنیا بہت آ جائے گی تو سکون مل جائے گا. ہاں کوئی جا کے پوچھے نا ملیر میں بیٹھے ہوئے یار سے جسے مچھر بہت تنگ کر رہے ہیں آج کل کہ تو نے کتنے کارخانے لگائے، قوم کا مال لوٹ لوٹ کر نہ معلوم کتنی فیکٹریاں بنائیں، اتنا مال پیا، اتنا کھایا کہ گنج چمکنے لگا. اب کراچی کے مجاہد مچھر اس خون کو چوس رہے ہیں جو تو نے قوم کا چوسا. لے آنا سکون کہیں سے لا سکتا ہے تو سکون ایسا نہیں ملتا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا پھر سکون کیسے ملتا ہے؟ اس نے پھر قرآن کھولا. قرآن پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان کہاں سے ملے گا بھائی؟ ذکر اللہ سے. کس سے؟ قرآن کریم نے فرمایا لا تلہکم یا ایھا الذین آمنوا. اب اپنوں سے بات ہو رہی ہے، اپنوں سے. یا ایھا الذین، ایک انداز خطاب ہے یا ایھا الناس، وہ کامن ہے، وہ کامن ہے سب کے لیے. اور ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ آفیشل ہے، خاص ہے اپنوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ.
یہ تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہاری کھیتی باڑی، تمہاری نوکری ملازمت، لا تلہکم اموالکم عن ذکر اللہ، کہیں مال و دولت تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، خیال رکھنا۔ حضرت شاہ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ تاجر تھے، 1000 لوگوں نے تو انہیں 11ویں والا پیر بنا دیا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ لوگوں کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں، 11ویں نہ دے سو تو مجھا سک ویسے وہ بیچارے لوگ ڈر جانے کہتے نہ جی نہ مجھا نہ سکن تھی لو، حالانکہ 11ویں نہ دے سو تو مجھا نہیں سکنیاں، مولوی سک جائے، یہ سائز کلوز ہو جانا ہے۔ مجھا ساریاں کس دے کرم نال دودھ دینیاں بھائی؟ ہاں یہ تو 11ویں نال دودھ چس دین، تو انہوں نے کون دے رہے جڑے اللہ نو مندے ہی نہیں، وہ مندے ہی نہیں تو وہ کرم جاری ہے اس کا۔ یہ جانوروں سے جو دودھ ملتا ہے کس کے کرم سے ملتا ہے بھائی؟ کسی بندے کی نگاہ سے نہیں ملتا، جھوٹ بولتا ہے یہ داڑھی والا جانور۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ تو کتابوں میں رہ کے بھی کتابیں نہ سمجھ سکا، کتابوں سے علم نہیں ملتا، ایک ہے علم الکتاب۔ تو اقبال نے کہا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے دماغ پہ نا، دماغ فلسفہ کا مقام ہے، فلسفہ یہ متنبی پیدا کرتا ہے، یہ پرویز پیدا کرتا ہے، یہ قادیانی پیدا کرتا ہے، دماغ فلسفے کا مقام ہے، تیرے ضمیر پہ، اور دل عشق کا مقام ہے۔ اللہ نے اپنے لیے کون سی جگہ پسند کی ہے آپ کے وجود میں سے؟ دل پسند کیا ہے، اور رحمت عالم نے فرمایا یہ ٹھیک ہوگا تو پورا نظام ٹھیک ہوگا، اور اگر یہ خراب ہوگا تو پورے جسم کا نظام خراب ہوگا۔ دل، اقبال کہتا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ گرہ کشا ہے غزالی، نہ راضی و کشاف۔ دماغ تو پڑھا لکھا کیا تو نے، روشن دماغ تو ہو گیا، روشن ضمیر بننا، روشن ضمیر نہیں بنے گا تو کچھ نہیں بنے گا، کتابوں میں رہ کے بھی نہ سمجھ سکا۔ اور قرآن کریم نے فرمایا خوش نصیبوں کے لیے تو دودھ کا گلاس بھی بہت ہے، بد نصیب کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے پر 200 کتابیں بھی لاد دو تو پھر کتابیں گدھے کے دماغ میں کیسے اتریں گی بھائی؟ خوش نصیب کے لیے دودھ کا گلاس بھی کافی ہے۔ اور قرآن کریم نے یہی دعوت فکر دی، فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، یہ ہم نے جانور بنائے، مویشی بنائے، ان میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے، بصیرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونی، کون کہتا ہے اللہ کی معرفت کے لیے لائبریریاں چاہیے، مکتب چاہیے، دارالعلوم چاہیے، یونیورسٹی چاہیے؟ قرآن کہتا ہے دودھ کا گلاس ہی بہت ہے، پی نہ جایا کرنا، ایک لمحہ سوچ کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ تیرا جانور منفی رنگت والا، خون سرخ، فضلہ بدبودار، چارہ سبز کھاتا ہے، فضلہ بدبودار، خون سرخ، رنگت سیاہ، اور یہ دودھ انہی پراسس سے گزر کے آیا، اوپر سے نہیں برسا۔ کالی بکری، کالی بھینس، سرخ خون، بدبودار فضلے سے گزر کر تیرے گلاس میں آیا، تو پھر اب سوچنا، ضمیر کی روشنی سے کام لیتا ہوا سوچنا وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گندے رنگ سے، گندے خون سے، گندے فضلے سے لبنن خالص
خالصا سائغا للشاربین. خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون ہے؟ ذرا اونچا. خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون ہے؟ ہاں، پلائے اللہ اور پینے کے لیے آ جائے مولوی. کہ 11ویں والے حضرت دا حکم ہے. شاہ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ 11ویں والے نہیں ہیں. یہ 11ویں 12ویں 13ویں کا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے. ویسے بھی 11ویں عربی گرامر میں کہاں سے آئے گا؟ گاف. چوری پکڑی جاتی ہے گاف. کچھ لوگوں نے بنا رکھے کنڈے. میں نے کہا ڈال کہاں سے آ گئی؟ عربی میں تو ہے ہی نہیں. تو وہ یہ میڈین ہندوستان ہے. یہ ساری اصطلاحات وہ تو قرآن و سنت والے پیر ہیں. حضرت شاہ عبد القادر گیلانی داعی توحید و سنت ہیں, مبلغ قرآن و سنت ہیں. تجارت کرتے تھے اور رزق حلال کھاتے تھے. ان کے دسترخوان پہ ہزاروں علماء, ہزاروں سالکین, طالبین ان کے دسترخوان پہ ہوا کرتے تھے. اطلاع آئی آپ کے مال تجارت سے لدا ہوا جہاز پانی میں سمندر میں ڈوب گیا ہے, جس میں مشک تھا, بہت سامان تھا, وہ ڈوب گیا ہے. بہت بڑے نقصان کی خبر تھی. یہ خبر سننے کے بعد تھوڑی دیر خاموش ہوئے. تھوڑی دیر خاموش رہ کے فرمایا الحمدللہ. ہو گیا. کچھ دن گزرے, اطلاع آ گئی وہ ڈوبنے والا جہاز آپ کا نہیں تھا, وہ تو کسی اور کا تھا. وہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. آپ کا جہاز تو بخریت آ گیا ہے. پھر تھوڑی دیر خاموش ہو گئے. فرمایا الحمدللہ. تو لوگوں نے کہا یہ دوسرا الحمدللہ تو سمجھ میں آیا ہے, پہلا نہیں آیا. نفع پر تو الحمدللہ سمجھ میں آیا ہے, لیکن جو پہلی اطلاع آئی تھی کہ جہاز ڈوب گیا اس پہ بھی آپ نے الحمدللہ پڑھا, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا بھائی میرے الحمدللہ کا تعلق نہ جہاز کے ڈوبنے سے ہے اور نہ جہاز کے بچ جانے سے ہے. میرے الحمدللہ کا تعلق تو میرے دل کی کیفیت سے ہے. جب یہ اطلاع آئی تھی کہ جہاز ڈوب گیا ہے, بہت بڑا نقصان ہوا, افسوسناک خبر تھی, تو میں نے دل پر نظر ڈالی. اس افسوسناک خبر کا میرے دل پہ کیا اثر ہوا ہے؟ میں نے جب دل پہ نظر ڈالی تو میرا دل اللہ کی یاد میں ذاکر اور شاغل تھا, اس پہ میں نے الحمدللہ پڑھا. پھر دوسری خبر آئی کہ جہاز تو بخریت آ گیا ہے, تو میں نے دل پہ نظر ڈالی, نگاہ ڈالی کہ بہت بڑی خوشخبری ہے, بچ گیا, نقصان نہیں ہوا. تو دل سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اللہ کی یاد میں ذاکر اور شاغل ہے. نقصان ہو یا فائدہ ہو دل تک نہیں پہنچتا, اوپر اوپر ہی رہتا ہے. اسی پہ میں نے الحمدللہ کہا. یہ میں سب آئینے رکھتا جا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہم بھی اس میں اپنا چہرہ دیکھتے چلے جائیں. فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ میں نے مال کی مثال دی, اب اولاد کی سنیے. انشاءاللہ قربانی کی عید کتنے دنوں بعد ہو جائے گی؟ بس 1 ہفتہ کے بعد آ جائے گی نا. صرف جانوروں کو ذبح نہ کرنا میرے عزیز, میرے دوست, تھوڑا سا نفس کو بھی ہو سکے تو اس بدبخت کے گلے پہ چھری چلاؤ. کہ جو تیرے اندر نفس پڑا ہوا ہے نا, ان النفس لامارۃ بالسوء ما ابرئ نفسی. پیغمبر کہہ رہا ہے, معصوم کہہ رہا ہے, جس سے گناہ ڈرتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے جس سے گناہ ڈرتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ جو نفس ہے نا, نفس یہ برائی کی طرف ترغیب دینے سے نہیں رکتا, یہ برائی کی طرف ترغیب دیتا رہتا ہے بڑی نفاست کے ساتھ, بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ ترغیب دیتا ہے. الا ما رحم ربی, مگر جس پر میرے رب کا کرم ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو چومتے ہیں, کبھی اس کی زلفیں چومتے ہیں, کبھی اس کی آنکھیں چومتے ہیں, کبھی اس کا ماتھا چومتے ہیں, کبھی اس کا ہاتھ چومتے ہیں اور چومتے ہیں. آخر کیوں نہ چومیں؟ ابراہیم کی نظر تھی. ویسے بھی بڑی آرزوؤں کے بعد ملا تھا,
بڑے آنسوؤں کے بعد ملا تھا. راتوں کی تنہائیوں میں رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین کی دعائیں ہوتی رہیں. اسماعیل ملا. اب اسماعیل ملا تو وہ صرف اسماعیل تھوڑی تھا، اس کے صلب میں تو محمد عربی کا جوہر بھی تھا. اس کی صلب میں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر بھی تھا. تو ابراہیم کبھی اس کا ماتھا چومتے ہیں، کبھی آنکھیں چومتے ہیں، کبھی اس کی زلفیں چومتے ہیں، کبھی اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں اور عرش پہ ملائکہ تبصرہ کرتے ہیں. خلیل کو جتنا اسماعیل پسند ہے، اللہ کے ساتھ بھی اتنی محبت ہے. سوچا جا رہا ہے حاملین عرش کے ہاں تبصرہ ہوتا ہے. ابراہیم جتنا بیٹے سے پیار کرتا ہے، کیا اللہ سے بھی اتنا ہی پیار ہے؟ حق تعالی نے فرمایا اٹھو میرے خلیل اٹھو، بیٹے کے گلے پہ خنجر چلا کے دکھا دو جتنا مجھ سے پیار ہے بیٹے سے نہیں ہے. یہاں سے پہلے وطن قربان کیا. خلیل بننے کا شوق ہے نا، تو یہ ظرف بھی پیدا کیجئے. ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم کی اولاد ہو نا میرے سامنے، اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. ہاں عشق کا سفر شروع ہوتے ہی رشتے سامنے آ گئے. رشتے سامنے، سب سے نازک رشتہ باپ اور بیٹے کا، سب سے نازک رشتہ باپ اور بیٹے کا. اور اللہ کی شان کہ وہ یخرج الحی من المیت ہے، وہ مخرج المیت من الحی ہے. وہ زندوں سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے. وہ نوح کے بطن سے، نوح جیسے زندہ سے کنعان جیسا مردہ نکالتا ہے، اور آذر جیسے مردہ سے ابراہیم جیسا زندہ نکالتا ہے. اس کا ترجمہ یوں ہے، ہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی زندہ مرغی سے مردہ انڈا نکال، جیسے مولوی کہتا ہے مردہ انڈا سے زندہ مرغی نکال. یہ اللہ کے بارے میں کیا تخلیق کا تصور رکھ رہے ہو؟ وہ نوح جیسے زندہ کنعان کو بناتا ہے اور آذر جیسے مردہ سے زندہ ابراہیم کو لاتا ہے. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. یوں ہوتا ہے. سب سے پہلے باپ مقابلے میں آ گیا، سب سے نازک رشتہ. مجاور باپ کا مجاہد بیٹا، مجاہد بیٹے کا مجاور باپ، شیدائی بیٹے کا حلوائی باپ، حلوائی باپ کا شیدائی بیٹا. فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یہ کن کا دامن پکڑ بیٹھے ہو جو نہ تو تمہاری سن سکتے ہیں نہ تمہاری بدحالی کو دیکھ سکتے ہیں. اتنے کمزوروں کا دامن پکڑ بیٹھے ہو جو اپنے اوپر سے بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. لم تعبد ما لا يسمع. یہ فکر پرانا ہے، یہ فکر بہت پرانا ہے کہ یہ دیکھتے بھی ہیں، یہ سنتے بھی ہیں. اور خلیل نے سب سے پہلا علاج اسی بیماری کا کیا. لا يسمع ولا يبصر. یہ سن بھی نہیں سکتے، یہ دیکھ بھی نہیں سکتے. وہی سنتا ہے جسے وہ سنائے، وہی دیکھتا ہے جسے وہ دکھائے. اتنے کمزوروں کا دامن پکڑ لیا، اتنے طاقتور کو چھوڑ بیٹھے. سوچو تو کیا کھویا کیا پایا. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک. ہوں تو میں تیرا بیٹا، ہوں تو میں تیرا بیٹا، لیکن مقام کے لحاظ سے تو فرش زمین کا کیڑا ہے، میں عرش بری کا نمائندہ ہوں. میرے پاس علم کی وہ مثال ہے، میرے پاس علم کا وہ برہان ہے، میرے پاس علم کا وہ نور ہے
جو تیرے پاس نہیں. تیرے پاس تو دربار، تیرے پاس دربار آستانے، تیرے پاس سجے سجائے بت خانے، تیرے پاس کہانیاں، تیرے پاس ٹوٹ کے فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور فلاں. میرے پاس عرش بری کا برہان ہے، میں وہی کا علم رکھتا ہوں. انی قد جانی من العلم ما لم یأتک. ہوں تو تیرا بیٹا لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ میں امام ہوں، پوری کائنات میری مقتدی ہے، تو بھی مقتدی بن، تو بھی مقتدی بن. میرے رب نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں امام ہوں، پوری کائنات کو اللہ نے میرا مقتدی بنا، تو بھی بن. فتبعنی فتبعنی، مجھے فالو کر، میرے پیچھے آ، پھر کیا ہوگا؟ اہدک صراطا سویا، میں تجھے صراط مستقیم پر لے جاؤں گا، میں تجھے ان ڈھکوسلوں سے نجات دلاؤں گا، میں تجھے قبرستان سے نکالوں گا، میدان پہ لے آؤں گا، میں تجھے دسترخوان سے نکالوں گا، میں تجھے مرد میدان بناؤں گا. فتبعنی اہدک صراطا سویا. باپ نے کیا کہا؟ باپ نے کہا اراغب انت اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. وہابی ہو گیا، وہابی ہو گیا. ہاں اور نہیں مانتا میرے بزرگوں اور وہابی ہو گئے. انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو میرے بزرگوں کو نہیں مانتا، تو میرے درباروں دی نفی کرنا ہے، میرے آستانیاں دی نفی کرنا ہے. لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا. جے تو یہ راستہ نہ چھوڑیا موت دی سزا ملے گی، موت دی سزا. چن لے، زندگی چاہیے تو میرا ساتھی بن، جے موت چاہیے تو پھر اسے راستے تے رہے. خلیل نے دیکھا ایک پاسے رب ایک پاسے اب، اب کہندا ہے میرے واسطے رب نو چھوڑ دے، تے رب آکھدا ہے میرے واسطے اب نو نہیں سب نو چھوڑ دے. اب نو کی ہوندا؟ اب دا چھوڑنا بھی کوئی چھوڑنا ہے، اور بھی دوستی سب دی قربانی منگدی ہے. ہاں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، میرے لیے ہے. تو پھر ابراہیم نے رب نے چھوڑیا یا سب نے چھوڑیا؟ چھوڑ دیتا، سب نے چھوڑیا، اب نے بھی چھوڑیا. تو پھر انہوں نے جو کچھ کر سکتے سن انہوں نے کیتا. انہوں شعلے بھڑکائے کیونکہ آزر دے پیچھے طاقت سی، اقتدار سی. برائیاں اقتدار دے زیر سایہ پل دیاں. ہاں جو اقتدار سرپرستی نہ کرے تو نہیں پلدیاں. اے وی آئی پی جا کے قبروں تے چادر نہ پان تے آستانے نہیں چل سکتے. اے بیٹھے نا جڑے 4.5 من دے مجاور انہوں نے مال مل رہے این جی اوز والوں مشنریز والوں کہ مسلمانوں نو تباہ کرو، انہیں چ روح جہاد کھچو، انہوں نے یسوع مسیح دیاں بھیڑاں بناؤ. تے اے جڑے وائٹ ہاؤس دے غلام اے جا کے چادراں پاندے اوتے اور پھر ٹی وی دکھایا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں دی نئی نسل جڑی وہ دی توجہ مسجد تو ہٹ کے ادھر آوے. اللہ تے نظر نہ آنے والی شے انہیں کی دینا ہے؟ یہ سامنے رکھا دے انہوں کو منگو. تے مجاور بیٹھا ہے مچھاں تے جب لے کے آسو تے لے کے جاسو، خالی ہاتھ آسو تے خالی ہاتھ جاسو. مست قلندر سب کچھ اندر، دمادم نہ دھوکہ نہ غم، کمائیں گے احمد کھائیں گے ہم. اے بیٹھا ہے جی ایور گرین بزنس، نو لاس، نو لاس، ایور گرین بزنس. مرید بیچارہ وہ کھجری بھی کرے تو اے سمجھدا نظرانہ نکل رہے. اے جنس صرف اتنے لبدی ہے اور کتنے بھی نہیں لبدی. 100 ملکوں میں گیا بیٹھا، اللہ نے مینوں پہنچایا. سورج جتوں نکل رہا بیجنگ تو لے کے جتنے ڈبدا ہے پاناما اور سان فرانسسکو
مینوں یہ جنس ہو کتنے بھی نہیں نظر آئی، اتے اس واسطے کہ اتنے اسلام دشمن مشنریز تیرے چ روح جہاد کرنی چاہیے، وہ تینوں مجاور بنانا چاہیے، انہوں پتا ہے یہ بدر والے نے، انہوں پتا ہے اے تبوک والی قوم ہے، اے یرموک والی قوم ہے، اے مدائن اور قادسیہ اے بالا کوٹ دے مارے سن، انہاں چ روح جہاد کر لو تو بس پھر اے ہون گے، اسی حکومت کریں گے تو اے سارے غلام ہون گے۔ یہ جڑے ووٹ منگنا آ جانے تے کول کبھی انہاں دا چہرہ پڑھیا نہیں، پڑھتے ہو کبھی چہرہ یا بس نوٹاں والی تکتے رہندے ہو؟ میں آخیا پتہ نہیں میری زندگی یہ منظر ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا کہ یہ جڑے امریکی لابی دے ایجنٹ جب ووٹ منگن آن تو تسی جتیاں دا ہار بنا کے کھڑے ہو جاؤ، اتنا مارو 20 مار کے بھول کے پھر ایک دی طرف شروع کرو، 100 پہ جا کے بھول کے پھر ایک تو شروع کرو کہ حرام خورو تم ہم سے ہماری رائے مانگنا چاہتے ہو؟ یہ تو وہ قیمتی رائے ہے ساری دنیا کو ٹھکرا کر ابراہیم نے اس رائے کی لاج رکھی اور شہادت کو گلے لگا کر میرے دادا حسین نے اسی رائے کی لاج رکھی، تم ہماری یہ رائے لینے آئے ہو، پہلے چہرے میں پہلے آئینے میں اپنا چہرہ تو دیکھو، تم ہو کون؟ یہ جی ملک صاحب آئیں، یہ جی چودھری صاحب آئیں، یہ جی خان صاحب آئیں، ہائے 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 جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ میں پرسوں لاہور میں تھا اور وہاں ماڈل ٹاؤن میں تھا، ان کی برادری کے لوگ میرے وہاں ناشتہ میں موجود تھے، اور پھر جب میں نے ان کو سنائی اور ان کو ان کا ماضی یاد دلایا، میں نے کہا ہوں جڑا بہت ہی بڑا مہذب بڑا بیٹھا محل بنا کے اس قوم دا خون چوس چوس کے اس نے آنکھوں کبھی 30 سال پہلے والی زندگی تے نظر کر جب تو سائیکل تے لوہا ویچدا سی، وہ تم بھول گیا، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھا کہ ہم جو چاہیں کر دیں۔ عرش والے نے کہا نہیں، سب کچھ تم نہیں ہو، میں ہوں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون ثم سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ہم ڈھیل دیتے ہیں، ذرا تھوڑا سا ڈھیل دیتے ہیں، شاید بدل جائے، ٹھیک ہو جائے، اور جب وہ ٹھیک نہیں ہوتا ان قیدی متین بطش شدید ان بطش ربک لشدید، بس پھر جب ہماری مار پڑتی ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ طاقت نے آگ جلائی، خلیل نے چھلانگ لگائی، طاقت نے آگ جلائی، صداقت نے چھلانگ لگائی کہ نہ لگائی؟ پتا تھا خلیل کو کہ شعلے گلزار بن جائیں گے؟ پتا تھا نہ، سب کچھ جاننے والا اللہ ہے۔ یہ مشترکہ بیان ہے نبیوں کا، ایک کا نہیں، یہ مشترکہ بیان ہے، اپنی طرف سے نہیں کہوں گا۔ یوم یجمع اللہ الرسل یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس روز حق تعالی تمام رسولوں کو جمع فرمائیں گے، کب؟ حشر میں۔ حشر کی کہانی قرآن ہمیں آج سنا رہا ہے تاکہ تمہارا عقیدہ صحیح رہے، ورنہ حشر کی باتیں تو حشر میں ہوتی نا، وہ آج کیوں سنا رہا ہے؟ تیرے عقیدے کو بچانے کے لیے۔ یہ جو چور بازاری ہو رہی ہے نا، اس چور بازاری سے تجھے بچانے کے لیے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے تم نے دعوت پہنچائی، تم نے میرا پیغام پہنچایا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ بتاؤ، کتنے لوگ ایمان لائے، کتنے لوگوں نے انکار کیا، کتنے وفادار بنے، کتنے غدار بنے، کتنے موحد بنے، کتنے مشرک بنے۔ ماذا اجبتم، سارے رسول کہیں گے لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا،
الہ العالمین، کتنے سینوں میں ایمان کی چنگاری روشن ہوئی اور کتنے سینوں میں نہیں ہوئی یہ ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے کہ علیم بذات الصدور تو ہے۔ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، انک انت علام الغیوب، کہ تو ہی ہے علام الغیوب۔ یہ سارے رسولوں کا مشترکہ بیان ہے، یاد رکھنا میرے جملے امانت ہیں، حشر کے دن میں بھی پوچھا جاؤں گا، آپ بھی پوچھے جائیں گے۔ میں نے سب کو ناراض کرنے کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، پتہ نہیں تم کس کس کو راضی کرتے پھرتے ہو۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ان کو آپ نے سر پہ جو چڑھا دیا تو پھر اللہ خیر کرے، ان کی یہ جگہ نہیں ہے، وہ بچے ہیں ان کو کیا پتا۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یہ بھی حشر کی بات ہے، قرآن آج سنا رہے ہیں ہمیں، جب حق تعالی عیسی بن مریم سے فرمائیں گے انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ تم مجھے اور میری ماں کو الوہیت کے مقام پہ مانو، اللہ کو بھی اور ہمیں بھی الہ مانو۔ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے پاک ہے تو، ما یکون لی ان اقول، ما یکون لی ان اقول، میں اس کا ترجمہ کیا کروں؟ علماء کرام آپ بتائیں، ما یکون لی ان اقول، ہاں یہ تو عام ترجمہ ہے نا، مجھے بھی تھوڑا تھوڑا آتا ہے، ہوں تو بہت نالائق لیکن تھوڑا تھوڑا آتا ہے مجھے بھی، صحیح کرو تو پھر۔ ہاں ما یکون لی ان اقول، اللہ فرمائیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا، اپنے ماننے والوں سے، اپنے مریدوں سے، کہ اللہ کا بھی سجدہ کرو، میرا اور میری ماں کا بھی سجدہ کرو، اللہ سے بھی مدد مانگو، مجھ سے بھی اور میری ماں سے بھی مدد مانگو، اللہ کو بھی ہر جگہ موجود سمجھو، مجھے اور میری ماں کو بھی ہر جگہ موجود سمجھو، یا اللہ بھی کہو، یا عیسیٰ بھی کہو، انت قلت، کیا تو نے یہ کہا؟ عرض کریں گے سبحانک، ما یکون لی ان اقول، او میرے معبود مینوں کی ہو گیا سی کہ میں یہ گل کردا، مینوں کی ہویا سی کہ میں یہ گل کردا، میں تے تیرا نمائندہ ہاں، میں تے تیرا رسول ہاں، میں جس منصب تے ہاں اس منصب نے مینوں یہ گل تے کرن بھی نہیں دتی، مینوں کچھ ہو تے نہیں سی گیا کہ میں یہ گل کراں۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ بات کہنے کا تو مجھے حق ہی نہیں، ان کنت قلتہ فقد علمت، اور اگر میں نے یہ بات کہی تو تجھے گواہ بناتا ہوں، آج تو گواہی دے اور فرد جرم عائد کر۔ تو جانتا ہے نا، میری زندگی کا ایک ایک نقش جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اور میرا سب کچھ تیرے سامنے ہے تے تیرے راز میں نہیں جاندا، میرا سب کچھ تو جانے تے تیرے راز میں نہیں جاندا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اگے انک انت علام الغیوب، کہ تو ہے علام الغیوب، سب کچھ کون جانتا ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ خلیل کو یہ معلوم نہ تھا کہ چھلانگ لگاؤں گا تو آگ گلزار بن جائے گی، اگر معلوم ہوتا تو پھر کون سا کمال کیا، پھر کون سا کمال کیا؟ یہ تو پھر سرکس والے جس طرح پھینکتے ہیں اوپر سے پھینکتے ہیں، لیکن رسی باندھی ہوئی ہوتی ہے، پلاسٹک کی رسی باندھی ہوئی ہوتی ہے، وہ جس کو پھینکا جاتا ہے
ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے نیچے گرنا نہیں ہے، وہ پھر ساری ایکٹنگ کرتا ہے۔ خلیل اللہ نے یہ جان کر اس بلیگ کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ چھلانگ لگائی تھی کہ حق و صداقت کی سربلندی کے لیے اگر میری جان کام آتی ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ چھلانگ لگائی، یہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے؟ او ظالموں، او خدایا، نہیں یہ اسی تو نکل رہا ہے۔ گرم پانی چاہیے تمہیں؟ زمہریر سے نکل کے آئے ہو، مارچ میں گرم پانی کرتے ہو؟ صدقے جاؤں نور شہزادو۔ دھواں میری کمزوری ہے یار، میں نے تو کئی وزیروں کو یقین کریں رسوا کیا ہے جہاز میں، وہ جو سگریٹ سلگائی نا انہوں نے، میں نے سگریٹ پکڑ کے اس کے اسٹرے میں جو ڈال دی، اور ان کی فرعونیت، وزیر تو پھر وزیر ہے، یوں دیکھا مجھے، میں اگر خبردار بتیسی نکال دوں گا۔ نو اسموکنگ، یہ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ یہ نو اسموکنگ ایریا ہے، اور میں نے اسی ایریا کے لیے سیٹ لی ہے کہ مجھے اس جگہ سیٹ چاہیے جہاں سگریٹ نہ پی جا رہی ہو۔ اب تم جانور میرے ساتھ بیٹھ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ بورڈ لگا ہوا ہے اور تم سگریٹ پیتے ہو۔ طبیعت صاف ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ اسی کے سامنے شیر بنتے ہیں جو ان کے ساتھ آنکھ نہ ملا سکے، اور جو ان کے ساتھ آنکھ ملائے تو ان سے زیادہ کمزور میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا، خدا کی قسم۔ ان سب چور ہے نا، چور میں بہادری آ ہی نہیں سکتی۔ تو کیا عرض کیا میں نے، کیا بات ہو رہی تھی؟ اس یقین کے ساتھ چھلانگ لگائی تھی، اس بلیگ کے ساتھ چھلانگ لگائی تھی باطل کے بھڑکائے ہوئے شعلوں میں کہ اگر سچائی کی سربلندی کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے میری جان کام آتی ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے، میں اپنے یار کے لیے جان کا نذرانہ دے سکتا ہوں۔ چھلانگ لگائی، اللہ نے شعلوں کو گلزار بنا دیا، اس کی مرضی، لیکن وہ تو کود گئے نا، باپ کو چھوڑا، پوری کائنات کو چھوڑا، پھر جان کے نذرانہ پیش کیا، پھر حق تعالی نے فرمایا وطن چھوڑ دو، وطن بھی چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، اگلی منزل کو پہنچے، رب العالمین نے فرمایا بیوی اور بچے کو ویرانے میں چھوڑا، بیوی اور بچے کو ویرانے میں چھوڑاؤ۔ ہاجرہ کو ساتھ لیا، لخت جگر کو اٹھایا اور ویرانے میں چلے آئے، ایسا ویرانہ کہ جس سے بڑا قرۂ ارض پر کوئی ویرانہ نہیں تھا۔ بواد غیر ذی زرع، بواد غیر ذی زرع، زندگی کے آثار ہی نظر نہیں آتے، وہاں آ گئے۔ بیوی کو بھی بٹھا دیا، مختصر کر رہا ہوں، بچے کو بھی بٹھا دیا، بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھا دیا، پھر ان سے منہ موڑ کر جانے لگے۔ تو ہاجرہ نے پوچھا ابراہیم، لوگ تو گھروں کو اکیلا نہیں چھوڑتے، آپ بیوی بچے کو ویرانے میں بٹھا کے جا رہے ہیں؟ بیٹا تو میرا معصوم ہے، میری ہی کوئی خطا ہوگی جس کی اتنی بڑی سنگین سزا ہے، تو ذرا بتا کے جائیے تاکہ اللہ سے معافی مانگتی رہوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دادا منزل عشق کے اس موڑ پر چپ تھے، مہر سکوت لگا لی، کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے جو امتثال امر الہی میں خلل کا باعث بنے، خاموش تھے۔ ہاجرہ نے پھر پوچھا ابراہیم کیا، کیوں؟ پھر چپ ہیں۔ تیسری مرتبہ پوچھا اچھا پھر یہ تو بتائیے اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو یا اس کی مرضی سے چھوڑ رہے ہو؟ بولے پھر بھی نہیں، انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی۔ یہ کنایہ ابلغ من التصریح آج سمجھ میں آئے کہ خاموش انگلی نے وہ کام کیا کہ گھنٹوں کی گفتار نہ کر سکتی۔ نبی اپنی مرضی نہیں کیا کرتے، نبی تو اللہ ہی کی مرضی کیا کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مقام پہ ہوتے ہیں۔ بس خلیل کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی اور ہاجرہ کا سارا غم دور ہو گیا۔ فرمایا بس مطمئن ہو کے جائیے، جس نے اس ویرانے میں چھوڑنے کا حکم دیا حفاظت بھی وہی کرے گا، ہماری فکر نہ کیجیے گا۔ رب العزت کی طرف رجوع کر کے کھڑے ہو گئے، فرمایا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ الہ العالمین اب
اپنی ذریت کو ویرانے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تیرا ذکر بلند ہوتا رہے، تاکہ تیرا ذکر بلند ہوتا رہے، تیرا نام لیا جائے، یہ ویرانہ تیرے نام سے آباد ہو جائے۔ الہ العالمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو انہیں تنہا نہ چھوڑ دینا، اپنے بندوں کے قلوب کو ادھر متوجہ، افئدۃ من الناس، دماغوں کو نہیں دلوں کو متوجہ کر، میری اولاد کی طرف دماغوں کو نہیں دلوں کو متوجہ کر، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں رزق بھی دے، رزق بھی دال روٹی نہیں مانگی، پھل فروٹ مانگے۔ الہ العالمین انہیں سیب کھلا، انہیں انگور پہنچا، میری ذریت کو اسی ویرانے میں سیب کھلا، انگور پہنچا، کھجور کھلا، بس ثمرات پہنچا۔ فطرت حیران تھی، کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ یہ پھل فروٹ تو سرسبز و شاداب علاقوں میں ہوتے ہیں، جہاں حدائق ہوں، جہاں نرسریاں ہوں، جہاں باغات ہوں، اور کھڑا ہے اس زمین کے سینے پر جس میں پانی ہے ہی نہیں، اور مانگتا ہے پھل فروٹ۔ کہاں کھڑا ہے، کیا مانگتا ہے؟ یہ فطرت کی حیرت تھی۔ تقدیر مسکرائی اور تقدیر نے کہا یہ نہ دیکھو کہاں کھڑا ہے، کیا مانگتا ہے، یہ دیکھو کون کھڑا ہے، کس سے مانگتا ہے، کون کھڑا ہے، کس سے مانگتا ہے۔ پھر اس نے لاج رکھی کہ نہیں؟ ایسی رکھی کہ کون رکھ سکتا ہے ایسی لاج؟ دنیا میں آج جہاں بھی کوئی پھل ہو مکہ میں ضرور ملے گا، اور اتنا اچھا وہ پھل اس ملک میں نہیں ہوتا جتنا مکہ میں ہوتا ہے۔ ہم مینا میں کیلا کھا رہے تھے، اس کے اوپر سٹیکر لگا ہوا تھا میرپور خاص کا، ہاں جی سندھ کا۔ تو میرے دوستوں نے کہا یہ اتنا اچھا، اتنا لذیذ، اتنا میٹھا وہاں تو نہیں ہوتا، یہاں کیسے ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا صرف یہ نہیں ہے، کوئی بھی پھل اٹھا لو، لبنان کا سیب اتنا لبنان میں لذیذ اور میٹھا نہ ہوگا جتنا یہاں ہوگا، ہاں جی۔ کسی بھی جگہ کا آپ فروٹ اٹھا لیں، وہ اپنے ملک میں جہاں وہ پیدا ہوا ہے اتنا لذیذ اور اچھا نہ ہوگا جتنا یہاں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے جب پھلوں کی پیٹیاں مکہ میں آتی ہیں، فروٹس آتے ہیں، اور وہ پیٹیاں جب مکہ کے بلدیاتی حدود میں داخل ہوتی ہیں تو ان میں خلیل کی دعا کی تاثیر شامل ہوتی جاتی ہے، خلیل کی دعا کی تاثیر شامل ہو جاتی۔ جیسے آپ خربوزے میٹھے کرنے کے لیے سکرین کے انجیکشن لگاتے ہیں نا، تو مجھ سے ایک نوجوان نے کراچی میں کہا، مجھ سے میرا مالک اس طرح کا کام لیتا ہے، وہ آتی ہے فروٹ منڈی میں تو وہ خربوزوں کو انجیکشن لگواتا ہے مجھ سے، کیا کروں؟ میں نے کہا کوئی اور ملازمت ملے تو چھوڑ دو اس کو، کوئی اور ملازمت ملے تو وہ چھوڑ دو، اور اگر جب تک نہیں ملتی تو پھر تم مجبور ہو، یہ جتنے انجیکشن لگوا رہا ہے اس کا حساب یہی دے گا۔ تو آپ اس طرح کرتے ہیں اور میرا اللہ اس طرح کرتا ہے کہ جب پوری دنیا سے فروٹ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو ان میں خلیل کی دعا کی تاثیر شامل ہوتی جاتی ہے۔ چھوڑ کر چلے گئے، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بات پوری کر سکوں، پھیلا بیٹھا ہوں۔ بیوی اور بچے کو ویرانہ میں چھوڑ کر چلے گئے، اب بچے کی یاد میں روتے ہیں، انسانی بات ہے نا جی، روتے ہیں، بچے کی یاد میں روتے ہیں۔ حق تعالی نے فرمایا آؤ میرے خلیل، اب ایک نیا مرحلہ، عشق کے سفر کا ایک نیا اور انوکھا مرحلہ، اس وقت جگر کے گلے پہ چھری پھیر کے دکھا دو جس کی یاد میں رات کی تنہائیوں میں روتے ہو۔ چھری لے کے آ گئے اور بیٹے کو آ کے پیار کیا۔ اب بیٹے کی عمر وہ ہے کہ جب وہ چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا ہے، یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ کوئی باپ سے پوچھے کہ بیٹے کا اس کے دل میں کیا مقام ہوتا ہے۔ حاجرہ سے کہا اسے تیار کرو، اسے نہلاؤ، اسے تیار کرو۔ حاجرہ کے مقدس ہاتھوں نے اپنے لفت جگر کو بنایا سنوارا، وہ پہلے بھی بنایا تھا، سجا سجایا تھا، اللہ کے محبوب کا دادا ہے یہ، حاجرہ نے اور زیادہ سجایا سنوارا، ساتھ لے کے گئے، اس کی منزل پہ پہنچے، فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، ہاں بیٹا ایسا خواب دیکھ کے آیا ہوں کہ شاید آج تک کسی باپ نے نہیں دیکھا۔ خواب دیکھا ہے، گلا تیرا ہے،
خنجر میرا ہے اور حکم پروردگار کا ہے. فانظر ماذا ترى، ذرا دل کی کتاب کھول کر اس خواب کی تعبیر بتاؤ. اسماعیل نے فرمایا یا ابتی افعل ما تؤمر، افعل ما ترى نا، افعل ما تؤمر. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو حکم ہوا ہے اس کے مطابق عمل کیجئے، پوچھنے کی تو گنجائش ہی نہیں. بیٹا بچے جو ہو اس لیے پوچھ رہا ہوں. فرمایا بچہ تو ہوں مگر کس کا بچہ ہوں؟ خلیل کا بیٹا ہونا. میری کم سنی میں بھی اتنی بلاغت ہے کہ لوگ 100 سال کے بھی اتنے بالغ نہیں ہوتے. آپ جو حکم ہوا کر کے دکھائیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے، میرے رب نے چاہا. قرآن کہتا ہے اسلما فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے. اسماعیل گلا کٹانے کے لیے، ابراہیم گلا کاٹنے کے لیے. خلیل کے بیٹے نے تجویز دی. ابا حضور، باپ اور بیٹے کی نگاہوں میں بڑی کشش ہوا کرتی ہے. کہیں نظر کا یہ ملاپ امتثال امر الہی میں خلل نہ ڈال دے. میں جبین زمین پہ رکھ لیتا ہوں سجدے کی حالت میں. آپ بھی نگاہوں کو بند کر لیجئے. میری نظر میں بھی وہ سما جائے، آپ کی نظر میں بھی وہ سما جائے. آپ مجھے نہ دیکھیں، میں آپ کو نہ دیکھوں، میں بھی اسی کو دیکھوں، آپ بھی اسی کو دیکھیں. رب العالمین نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے گلا تبدیل کر دیا. اسماعیل کی جگہ جانور ذبح ہو گیا، کوئی دمبا ذبح ہو گیا، کوئی بکرا ذبح ہو گیا. وَفَدَيْنَاهُ، ہم نے گلا تبدیل کر دیا، لیکن خنجر تو چلا، گلا تو کٹا. ابراہیم نے سمجھا الحمدللہ میں نے ٹارگٹ پا لیا ہے. خون لگا ہاتھوں پر، گرم گرم خون لگا. مطمئن ہو گیا الحمدللہ، جو مجھے کرنا تھا میں کر گزرا ہوں. ادھر خون لگا، اوپر سے فون آیا. قد صدقت الرؤيا ناديناه يا ابراہیم قد صدقت الرؤيا. ابراہیم تجھے مبارک ہو، تو نے کامیابی حاصل کر لی. تو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا. اب یقین آیا. پہلے خون آیا تھا ہاتھوں پر، اب خون آیا ہے قلب پر. پٹی کھول کے دیکھا، اسماعیل مسکرا رہا ہے، جانور تڑپ رہا ہے. سوچنے لگے ہاں یہ کیا ہوا؟ وضاحت آ گئی. انا کذالک نجزی المحسنین. گھبرانے کی بات نہیں. نو کنفیوژن، کوئی گھبراہٹ نہیں. اسماعیل کا کام تھا گلا جھکانا، تیرا کام تھا خنجر چلانا. کٹنے دوں یا نہ کٹنے دوں یہ تم دونوں کے اختیار میں نہیں، بس میرے ہی اختیار میں. اب لے جاؤ اسے. ہاجرہ انتظار کر رہی ہے. اس نے ذبح نہیں ہونا، یہ گلا کٹنا نہیں ہے. اسی سے تو انسانیت کی آبادی کا آغاز ہونے والا ہے. اسی سے تو بنی نوع انسان کی آبادی کا. قرآن کریم نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. کہیں میری یاد سے، کہیں میرے تعلق سے، کہیں میری محبت سے تمہیں مال نہ روک لے، اولاد نہ روک لے. مال و دولت میں سکون نہیں ملے گا، سکون تو اس کی یاد میں ملے گا. اور میں نے اس دن ڈھاکہ میں کہا، ایئرپورٹ کی طرف آ رہے تھے گاڑی میں، میں نے کہا یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی؟ یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی؟ یہی تو مایہ رنج و فسون ہے، یہی تو مایہ رنج و فسون ہے. سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں،
جو میرا مایہ جذب درو ہے، سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں، جو میرا مایہ جذب درو ہے، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی کی یاد ہی اس کا سکون ہے۔ تم دولت سمیٹنے میں لگے ہو اور قرآن کہتا ہے سکون ادھر نہیں، سکون لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ ادھر سے نہ آپ ابھی ادھر سے پڑھ رہے ہیں، ذرا ادھر سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ کبھی کبھی دل کے تار چھیڑ دیتا ہے یہ شخص۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، اسے محدود نہ کرو، صرف منبر و محراب تک محدود نہ کرو۔ یہ فاران سے گونجا، فاران سے گونجا، بدر سے گزرا، احد سے گزرا، تبوک سے گزرا، یرموک سے گزرا، مدائن سے گزرا، قادسیہ سے گزرا، کربلا سے گزرا، شاملی سے گزرا، بالا کوٹ سے گزرا۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ چکوال والو اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، بت کسی کی بغل میں علاقے کا بت، کسی کے بغل میں زبان کا بت، کسی کوئی کہتا ہے جاگ پنجابی جاگ، کوئی کہتا ہے ہاں سندھی ہاں۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، برادریوں کا بت، علاقے کا بت، زبان کا بت، ثقافت کا بت، تہذیب کے بت، مفادات کے بت، پارٹیوں کے بت، سیاست کے بت۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، یہ مال لا تلہکم اموالکم ولا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بتانے وہم و گمان، بتانے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، بخت مسلم سوتے سوتے ایک مدت ہو گئی، بخت مسلم سوتے سوتے ایک مدت ہو گئی، ہو رہی ہے وہ عذاب کشمیر میں، کندھار میں ہو رہی ہے وہ عذاب،
اٹھ دولت بیدار بن، ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن، بخت مسلم تجھ کو سوتے ایک مدت ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن، فاصلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی، تیری بیٹیاں لٹ رہی ہیں کشمیر میں، تیری بہنیں لٹ رہی ہیں فلسطین میں، چیچنیا میں کیا ہو گیا، بوزنیا میں کیا ہو گیا، پاؤں مسئلے دے رہے ہیں ہندوؤں کے یہودیوں کے، پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن، چل رہی ہے آندھیاں وائٹ ہاؤس سے یروشلم سے آ رہا ہے اب ایک شیطان، چل رہی ہے آندھیاں طوفان آنے کو ہے، چیختے ہیں ذرے ذرے کوہ بن کوہسار بن، چیختے ہیں ذرے ذرے چیختے ہیں ذرے ذرے کوہ بن کوہسار بن، ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن، پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی رہبری، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، سلطان ایوبی بننا ہے تجھے، غزنوی کی روایات زندہ کرنی ہے تجھے، طارق بن زیاد کی روح پکارتی ہے تجھے، پھر جہاں میں پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی رہبری، اٹھ خدا کا نام لے کر پھر عالم بردار بن، اٹھ خدا کا نام لے کر پھر عالم بردار بن، صاحب طبل عالم صاحب طبل عالم، یہ طبل وہ جو جہاد کے میدان میں کوٹا جاتا ہے مجاہدوں کو منظم کرنے کے لیے، انہیں باخبر کرنے کے لیے، یہ طبلہ سرنگی نا جو تیرے جن قوالی میں لے کے بیٹھتے ہیں، صاحب طبل عالم اور صاحب سیف و قلم، صاحب طبل عالم اور صاحب سیف و قلم، بن چکے ہو بارہا بن چکے ہو بارہا اے جان من ایک بار بن چکے ہو بارہا اے جان من ایک بار بن، ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن، پھر تیرے سینے سے چمکے آفتاب علم دین، پھر تیرے سینے سے چمکے آفتاب علم دین، پھر جہاں کی ظلمتوں میں مطلع انوار بن، پھر جہاں کی ظلمتوں میں مطلع انوار بن، ایک خودداری میں ہائے ہائے جھکتے کیوں ہو، عاجزی کیوں کرتے ہو کہ سر دلی جاتے ہوئے ادھر سے بھی ہوتے جائیے، وہ بھی تو ہے جس سے 15 منٹ مانگے تھے اس خنزیر خور نے، اس خنزیر کھانے والے نے 15 منٹ مانگے تھے امیر المومنین ملا عمر سے، اس نے کہا میں 15 سیکنڈ بھی نہیں دوں گا، تجھ سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا، بیکاز کہ یو آر مائی اینمی، تو میرا دشمن ہے، میں دشمن سے ہاتھ کیسے ملاؤں، جو انجام روس کا ہوا انشاءاللہ تیرا بھی یہی ہوگا، ایک خودداری میں لاکھوں کامیابی کے ہیں راز، اور کچھ بن یا نہ بن لیکن ذرا خوددار بن، اور کچھ بن یا نہ بن لیکن ذرا خوددار بن، ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ
دولت بیدار بن، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن چکے ہو بارہا اے جان من ایک بار بن، اور کچھ بن یا نہ بن لیکن ذرا خوددار بن، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جرمنی کے ڈاکٹر کے کلینک میں، جرمنی کے ڈاکٹر کے کلینک میں، دواخانوں میں کلمہ کی بہار آئی، اٹھا دیواروں پہ لگی ہوئی تصویریں توڑنے لگا، صلیب کے نشان توڑ ڈالے، ٹیبل پہ رکھی ہوئی تصویریں بھی توڑ ڈالی، بیوی نے اندر گونج سنی، وہ بھی آئی، شامل ہوئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہنے لگا پہلے مرغن کھاتا تھا، نیند نہیں آتی تھی، اب راونڈ کی دال پی کے سوتا ہوں، جھنجھوڑ کے اٹھاتے ہیں تہجد کے لیے۔ یہ سکون کا راستہ ہے بھائی، سکون کا راستہ یہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، جیسا کہ میں نے کہا، اسے محدود نہ کرنا، لا الہ کو تسبیح خانے تک، منبر و محراب تک محدود نہ کرنا۔ یہ بدر میں بھی، احد میں بھی، جرموک و تبوک میں بھی، مدائن و قادسیہ میں بھی اصل ذکر فرعونوں کو پیوند زمین کرنا ہے، اصل ذکر فرعونوں کو پیوند زمین کرنا ہے، ظلم کا خاتمہ اور عدل کی سربلندی عین ذکر ہے۔ کلیم اللہ نے اللہ سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون۔ یا اللہ شرح صدر عطا فرما، دعوت کے سفر میں چلنے لگا ہوں، شرح صدر عطا فرما۔ وہ بچپن میں انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈالا تھا، زبان میں لکنت آئی ہوئی ہے، وہ لکنت بھی دور فرما، انداز بیان ایسا عطا کر کہ جو بولتا جاؤ وہ تیرے بندوں کے دل میں اترتا جائے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ، اور میرے بھائی ہارون کو بھی میرا وزیر بنا دے، میرا رفیق بنا دے۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ کئی نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، ہم تجھے یاد کریں گے، ہم تیرا ذکر کریں گے۔ کیا مطلب؟ ہم تیرے نام کا ہتھوڑا فرعون کے سر پہ ماریں گے۔ کلیم اللہ نے کوئی گدی بنا لی، سجادہ نشین بن کے بیٹھ گیا، کوئی آستانہ بنا لیا، فرعونیت کا خاتمہ کیا۔ یہ عین ذکر ہے۔ معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، بس اب کون سی بات پوری کرتا پھروں، جمعہ پڑھنا ہے ہم نے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ صفحے درست کر لیجئے اور ٹھیک تیار ہو کے بیٹھ جائیے، میرے لیے راستہ بھی دے دیجئے، کیونکہ مجھے حکم ہے کہ میں نماز جمعہ بھی پڑھاؤں۔ یہ پچھلے دنوں ٹیکسلا میں ایک بات ہو گئی تھی بڑی عجیب سی، یہ میرے عزیز لائے ہیں۔